باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں ہیں لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے۔ تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے، قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ، آمین، اور ان کی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ جی جناب۔ اسی سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام جو مسلمان ہے اس کو محرم الحرام کے مہینے میں کیا کوئی خاص نیکی، نماز وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں ثابت ہیں جو محرم الحرام میں کرنی چاہیے؟ یہ کافی ساری روایتیں ملتی ہیں جی، اتنے نفل پڑھیں 10 محرم کے دن، روزہ رکھیں، اتنے پیسے خیرات کر دیں، یہ سب کی سب چیزیں گھڑی ہوئی ہیں۔ جو چیز ملتی تھی وہ میں نے بتا دی ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور اب تو ہم نے 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ باقی اس دن اور ایکٹیویٹیز یہی ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کتنا بڑا واقعہ امت پہ افتاد ٹوٹی ہے، اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ جو آج تک یعنی فل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب اس کی ہیلنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہیلنگ ضروری ہے، ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام سنی میں آگے تو شیعہ نے انکار کر دینا ہے، شیعہ میں آگے تو سنیوں نے انکار کر دینا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور اس کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو کے لوگ جھوم جھوم کے کہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کر دے اسے وہابی کا طعنہ دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے باب بھی ہیں، ہم عام سے مسلمان ہیں علمی کتابی۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ باقی جو خلاف شرع ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، میں تو ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں۔ پروگرام کروائیں، مجالس کروائیں، اس میں اہل بیت کا ذکر کریں، بالکل اجتہاداً یہ ٹھیک ہے۔ ربیع الاول شریف میں نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا سب کے سب کر رہے ہیں۔ اب بڑا دکھ ہوتا ہے